مسئلہ دشوار ہو جائے گا، یہ منگا لیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ ایک ہی بہن نے غالباً انڈیا سے کال کی ہے، کہتی ہیں کہ بعض مساجد ایسی ہیں جس میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں پڑھائی جاتی، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیے جو منع فرماتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی اگر اپنے امام کے علاوہ کسی شخص کے لقمے کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جماعت چل رہی ہے، کوئی باہر سے امام صاحب کو لقمہ دے دے تو وہ چونکہ امام صاحب کا امام تو ہے نہیں، امام صاحب نے اگر اس کا لقمہ لے لیا تو امام صاحب کی نماز فاسد ہوگی اور ان کی وجہ سے سب پچھلے والوں کی بھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر امام صاحب نے لقمہ نہیں لیا لیکن کسی نے شرارت میں کہا اللہ اکبر اور ہم نے اس پہ رکوع کر دیا مثال کے طور پر، تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ ہم نے باہر والے کا حکم قبول کر لیا ہے۔ تو اب جو منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام اسپیکر میں اللہ اکبر مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں تو امام کی آواز ختم ہو جاتی ہے، یہ جاتی ہے مشین کے اندر۔ اب مشین کی اپنی آواز ہے جو مطلب بلند ہو کر پھر باہر نکلتی ہے اسپیکرز کے ذریعے، تو یہ گویا کہ جو رکوع سجود ہو رہا ہے امام کی آواز پر نہیں ہو رہا بلکہ مشین کی آواز پر ہو رہا ہے، اور مشین غیر امام ہے اور غیر امام کی آواز پر رکوع سجود کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن جو جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نہ بولے تو مشین بول کے تو بتائے، یہ تو امام کی ہی آواز ہے جس کو مشین صرف اتنا ضرور کرتی ہے کہ امام کی ہلکی آواز کو اونچا کر کے پیش کر دیتی ہے، لہذا لاؤڈ اسپیکر پہ نماز بالکل جائز ہے۔ اب میرے خیال میں 98% علماء اس پر متفق ہیں کہ اسپیکر پر پڑھائی جانے والی نماز بالکل درست ہے۔ اونلی 2% کہیں دنیا کے اندر ایسے ہوں گے، دنیا میں اونلی 2% کہ جو اب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جی رکوع سجود اگر مشین کی آواز پہ کریں گے تو نماز فاسد ہوگی۔ تو ان سب کی جو 2% ہے ان کی خدمت میں انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا ہمارے اکابرین نے ضابطہ قاعدہ نہیں لکھا کہ جس طرف اکثر فقہاء ہوں حق اسی طرف ہوگا، اسی رائے کو قبول کیا جائے گا۔ 98% علماء جن میں متقی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، پورے عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں اسپیکر پہ نماز ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اونلی 2% اب بھی لوگوں کی نمازوں کے لیے ایک آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ پھر میں نے پہلے معذرت کر لی، میں طالب علم ہوں، برا نہیں مانیے گا کہ آپ مجھ پہ مطلب وہ چڑھائی کریں کہ جی ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ کتنے لوگوں کی نماز بعض وقت خراب ہو جاتی ہے کہ تکبیرات جن کو لگانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ان کو تمیز تک نہیں ہوتی کہ تکبیرات لگانی کب ہے اور کس طرح لگانی ہے۔ بعض اوقات تو خود ہی لوگ شروع ہو جاتے ہیں، جب بڑا مجمع ہوتا ہے خصوصاً عید کا اور جمعے کا مجمع، اس میں بعض لوگ رکوع میں ہوتے ہیں، بعض سجدے میں، آواز اوپر تک نہیں پہنچی، مکبر غائب ہو گیا تو اوپر والی منزل والے کھڑے ہوئے ہیں، نیچے والے سلام پھیر رہے ہیں، اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو اب جب ایک آسانی بھی حاصل ہو گئی ہے اور اس پر علماء متفق بھی ہیں کہ اس پر پڑھائی جانے والی نماز اور رکوع سجود بالکل صحیح ہے، تو پھر یاد رکھیں اپنی ضد پر قائم رہنا مناسب نہیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی پاکستان کا مخصوص علاقہ ہے وہ اپنی عید کر رہا ہے، پورا پاکستان اپنی عید کر رہا ہے، وہ ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ تو جب ان کو آپ کہتے ہیں کہ ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کیوں ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب اکثر اسپیکر پہ نماز کہتے ہیں صحیح ہے تو بعض کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس پر ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بعض چیزوں میں ہم تنقید کسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود اس کا ہم شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، میں نے بڑے بڑے علماء ایسے علماء کو دیکھا ہے جو پہلے ویڈیو کے عدم جواز کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تصویر کے حکم میں، وہ سب اپنی ویڈیو بنوا رہے ہیں، اخبارات میں پکچرز آ رہی ہیں، ویڈیو باقاعدہ آ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے لا چکے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ آج تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ یہ میڈیا ہے، بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے، کروڑوں لوگوں تک ایک ساتھ دین کا پیغام پہنچ جاتا ہے، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ ایک ساتھ گناہ چھوڑ رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں، بہنیں پردہ کر رہی ہیں، لوگ علم سیکھ رہے ہیں، بچے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور زنا سے لوگ محفوظ ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی یہ کہتے ہیں ٹی وی پر آنا حرام ہے، کیوں ٹی وی پر جتنے علماء آ رہے ہیں سب کے سب فاسق ہیں، فاجر ہیں، جہنمی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے سننے والے بھی حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے کیا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میڈیا پر آ کر دین کی خدمت کرنے والوں کو جہنمی قرار دے رہے ہیں اور شیطان کا بھائی قرار دے رہے ہیں؟ تو جی ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اور وہ اپنے کتابیں اور رسائل میرے خیال میں ہم ہی جیسے علماء کے خلاف لکھ کر بکواتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ بکتا ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا فلاں کے خلاف لکھا ہے تو جلدی لے لیتے ہیں۔ ویسے وہ ذرا اپنے رسائل لکھ کر بتائیں، کسی کے خلاف نہ بولیں جو میڈیا پر آ رہا ہے، اور پھر اتنا رسالے بک کر بتائیں، بیچ کر بتائیں۔
تو وہ رسالے کسی بھی مشہور شخصیت کے خلاف بغیر سوچے سمجھے غلط قسم کی چیز کر کے اس طرح کے کمنٹس دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دوسرے کو ڈیمیج کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ خود اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ کتنے لوگ، میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی باتیں کہنے والے سے بدزن ہو کر انہوں نے بیتیں توڑ دی ہیں اور ان سے بدزن ہو گئے ہیں شدید قسم کے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے کہ ٹیبل ٹاک کریں، پہلے بیٹھ کر متفقن علیہ ایک مسئلہ لیں، پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، نوجوان کہاں جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کس طریقے سے نوجوان کیا کیا کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ منع کر کے کہ ہم میڈیا پر نہ آئیں، صرف مسجدوں کے اندر چند 100 لوگوں پر پوری زندگی ان کے اوپر ہم گزار دیں اور لاکھوں لوگوں تک ایک ساتھ پیغام پہنچا کے جو برائی کی الغار ہے اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، کیا یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، غور و تفکر کرنا ہوگا۔ بہرحال سب اپنے اپنے رائے پر قائم رہنے کے حقدار ہیں، آپ کو وہ رائے ٹھیک لگتی ہے آپ اس پر قائم رہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آپ کی رائے قبول نہ کروں تو میں سب سے گندہ میں ہی ہوں، میں سب سے برا ہوں، مجھ پہ تنقید جائز، مجھے شیطان کہنا جائز، مجھے جہنمی کہنا جائز، مجھے میدان معاشر میں ذلیل و رسوا کہنا جائز، فاسق فاجر کہنا جائز، اور اس کے جواب میں اگر میں آپ کو کہہ دوں تو پھر آپ برا مان جائیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں، اس پہ آپ قائم رہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دوسرے پر طنز کرنا، اٹیک کرنا، اور اتنے شدت کے ساتھ، مجھے ایک مثال بتائیے ذرا کہ کسی مسلمان پر ہمارے بزرگان دین نے اس طریقے سے اٹیک کیا ہو۔ ایسے لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے اور اپنا ذرا راستہ درست رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ میدان معاشر میں یہ ذلیل ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کی طرف ذلت متوجہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ جواب دہ ہو جائیں تو اس وقت پچھتانا پڑے گا اور وہ پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ اس لیے بہرحال جو مسجد میں اسپیکر پہ نماز پڑھاتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہمارے نزدیک میں خود پڑھاتا ہوں، بڑے بڑے میں نے اکابرین کو دیکھا ہے، میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے تقوی کے تہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا، میں نے ایسے لوگوں کے پیچھے اسپیکر پہ نمازیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ وہ بزرگان دین پڑھا رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کون سا مکتب فکر ایسا ہے مجھے بتائیے، یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے اس پہ تمام تقریباً مکاتب فکر متفق ہیں کہ اسپیکر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس طرح معاملات کرنے میں نہ معلوم کیا بھلائی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رائے بہرحال اپنی اپنی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے نے کوئی